نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله حج کا پہلا دن شروع ہو گیا اور حج کے فرائض میں پہلا فرض احرام جو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام تھا 2 چادریں نیت اور تلبیہ ہم یہ کر چکے ہیں اب ہمارا وظیفہ مسلسل تلبیہ کا پڑھنا ہے مینا کے اندر جن مشکلات سے مشقتوں سے آپ حضرات 2 چار ہیں مجھے اس کا احساس ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عارضی مشقت کے بدلے میں ہم سب کو دائمی جنت کی نعمت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی ایک انگوٹھی بنائی اور وزیر سے یہ کہا کہ یار اس انگوٹھی پر کوئی عبارت ایسی لکھ کر دے دو جو مجھے خوشی اور غمی اچھے حالات اور مشکلات والے حالات دونوں میں جب میں دیکھوں تو مجھے فائدہ ہو تو اس نے کہا اچھی بات ہے تو بادشاہ کے کہنے پر وزیر نے اس انگوٹھی پر ایک عبارت لکھوائی یہ وقت بھی گزر جائے گا سو گرمی کا وقت ہو یا سردی کا ہو مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں گزر جائے گا لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس موقع پر جو نیکیاں ہم کریں گے وہ گزرنے والی نہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرے برابر نیکی کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں دکھائی دے گی ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی اور ذرے برابر برائی ہوگی وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی تو بھائی ظاہری آسائش کا حاصل کرنا تو اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اخروی نعمتوں کا حصول اور حج کو قیمتی بنانے کا گر تو آپ کے پاس موجود ہے اور اسی کے لیے ہم نے سفر کیا ہے اسی کے لیے ہم یہ گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں اسی کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور زندگی میں حج بار بار فرض نہیں ہوتا ایک ہی دفعہ ظہر کی فرض نماز کچھ متاثر ہو گئی تو پھر کل آ رہی ہے پرسوں پھر آ رہی ہے عصر بھی آ رہی ہے مغرب فرائض کی لین لگی ہوئی حج میں ایسا نہیں ہے اچھا اگر آپ نفلی حج بھی کرو گے تو یہ تھوڑی ہے کہ آج کر لیا تو پرسوں پھر کر لوں گا یہ تو 1 سال کے بعد جا کر نفلی حج کا بھی نمبر آئے گا 1 سال تک کتنے انقلاب آتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا سو ہم نے اپنے اس حج کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا یہ ذریعہ بن جائے قرب الہی کا ذریعہ بن جائے بار بار کی حاضری کا سبب بن جائے دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ پاک ہمارے اس حج کے ذریعے سے حل فرما دے میں ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد چند اوراد و وظائف عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آج بیانات کا وقت نہیں کچھ کرنے کا وقت ہے اس سرزمین کی نسبتیں بڑے لوگوں کی طرف ہیں بڑی بڑی قربانیاں دے کر چلے گئے ہم تو بہت سہولیات سے آ رہے ہیں ایک حاجی صاحب سے میری ملاقات ہوئی کہنے لگے اس نے بہت پہلے حج کیا تھا 1970 سے کے لگ بھگ تو کہنے لگا کہ وہ گرمی کی شدت اور سہولیات نہ ہونے کے برابر سر پہ ہاتھ مارتے تھے تو چمڑی ہاتھ میں یوں بازو پہ ہاتھ مارتے تو چمڑی ہاتھ میں آ جاتی تھی اور باہر بس پانی چھوڑ دو
چائے تیار ہو جاتی تھی، الگ سے آگ پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ راستے عجیب و غریب ہوتے تھے، بس راستے تو کچے تھے، حاجی پکے تھے۔ ابھی راستے سہولیات بہتر ہو گئے، حاجی کچے کچے۔ اللہ ہمیں پکا حاجی بنا دے، جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں اللہ ہم سے ایسے ہی حج کروا دے۔ ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری قسم۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے رب کی چاہت اور منشا کے مطابق کوئی عمل کر سکیں، بس یہ اس کی شان کریمی ہوگی کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم تھوڑا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے نا ایک بوڑھی عورت چند دھاگے لے کر چل پڑی، تو کسی نے کہا اماں جی وہاں تو سونے اور چاندی کے بھاؤ بک رہے، وہ جب بھی کوئی خرید نہیں سکتا، اور تم یہ دھاگے چند لے کر جا رہی ہو کہ اس کے بدلے میں یوسف کو خریدو گی؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں تو صرف خریداروں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتی ہوں، خریدیں گے تو وہی ہو۔ حج کرنے والے تو حج کر گئے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے گئے، بس ہمارا یہ حلیہ اب ظاہری شباہت جو بنا کر آئیں اللہ اسے قبول فرما لے، ہمارے لیے بھی بہت ہے۔ میں ایک جو قصہ سنانا چاہتا ہوں ہے وہ ایسا کہ توجہ چاہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں اٹھا ہوں اور تہجد پڑھے ہیں اور مسجد نبوی میں گیا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے، خواب میں دیکھ لو۔ نماز کے بعد کسی صاحب نے آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی، خواب دیکھا۔ میں بالکل پہلی صف میں کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ کھجور کھا لی، کھجور بہت مزے کی تھی، ویسی کھجور بہت مزے کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ملی ہوئی کھجور کی کیا بات ہے۔ تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ حضرت ایک کھجور اور دے دیں۔ اچانک میں آپ نے کھجور نہیں دی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں جلدی سے اٹھا، تہجد پڑھی اور مسجد میں گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اس زمانے میں ہی خواب دیکھا۔ تو جب میں مسجد میں پہنچا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، کمال یہ کہ پہلی رکعت میں وہی سورت پڑھی جو میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور دوسری رکعت میں بھی وہی سورت پڑھی جو میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ نماز سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی مسجد کے دروازے پر آ کر کہنے لگے کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا